پر جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر جو ہے رب کا جو ذکر کیا گیا. تو اب بتائیں جہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو وہ جگہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے. تو جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نعرے لگائے جائیں وہ جگہ کیوں نہ جو ہے وہ مبارک کی مستحق ہوگی, اور وہ لوگ کیوں نہ جو ہے مبارک کی مستحق ہوگی کہ اس گئے دور کے اندر جو ہے کہ جس دور کے اندر جو ہے لوگ چائوں پر اپنا اور چائوں کی پیالیوں پر اور جو ہے بریانیوں پر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں, اس دور کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ختم نبوت کا پرچم بلند کیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دو چار باتیں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے درد کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں کسی کو پسند آ جاتی ہے اور کوئی سمجھتا ہے بات سیاسی ہو گئی ہے. تو جب بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے. جب بات رسول اللہ کی آ گئی تو پھر پیچھے جو ہے وہ کون رہ جاتا ہے, پھر پیچھے جو ہے وہ کون سا لیڈر رہ جاتا ہے, پھر پیچھے جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ رہنما رہ جاتا ہے. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو پھر بندے کو چون چڑھا نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی بندوں کو جو ہے پھر تبصرے کرنے چاہیے. بندوں کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور اللہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ادھر لوگ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں, دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میں میرے دین کے تابع نہ ہو جائے. ایک بات ہے باتیں کرنا دین کے بارے میں, ایک بات جو ہے دین کے خلاف عمل کرنا. ایک جو رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی یکون ہواہ, کہ بندے کو فرمایا خواہش بھی میرے دین کے تابع ہونی چاہیے. اس لیے ایسے ہی نہیں جو ہے ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے ایسا نہیں چلے گا کہ بندہ جو ہے صرف زبانی کلامی جو ہے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تو دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو اس لیے زبانی ہر کوئی جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے, وہ غیر بھی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ گئے اب خواہشیں بھی ختم ہو گئی. رب کا قرآن اس پر شاہد وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرمایا جب بندہ مومن اور نہ ہی بندہ مومن مرد کے لیے نہ بندہ مومن عورت کے لیے, فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو فرمایا پھر ان کے اپنے اختیارات ختم ہو گئے, ان کی خواہشیں جو وہ ختم ہو گئی, اب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ماننا ہوگا. جب بتائیں بندہ تو اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا تو بندہ پھر کیوں لیڈروں کی باتیں کرے, پھر بندہ جو ہے وہ کسی رہنماؤں کی کیوں باتیں کرے, پھر بندہ جو ہے کسی ارے گھرے کی جو ہے وہ کیوں باتیں کرے کہ جو فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں یہ کہہ رہا تھا. نہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ساری باتیں ختم ہو گئی, بات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اس لیے میں اکثر جو ہے یہ کرتا ہوں اپنے بندے نے ایمان جو ہے اس دور کے اندر ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. یہ بڑا ہی جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کے اندر جلدی کر لو. فرمایا فتنے اس طرح نمودار ہونے والے ہیں جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے, فرمایا اس طرح فتنے نمودار. آج دیکھ لیں کس طرح جو ہے فتنے نمودار ہے, بارش کی طرح جو فتنے جو برس رہے ہیں. آج مسلمان کو فکر ہی کوئی نہیں. آج مسلمان سمجھتا ہے میرا کام ہے بچے پالنا, میرا کام ہے صرف یورو اکٹھے کرنا, میرا کام ہے صرف پراپرٹیاں بنانا, میرا کام ہے صرف جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر جو جینا, اپنے بچوں کی خاطر جو ہے وہ جینا.
تو علامہ اقبال نے فرمایا ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، فرمایا ہم تو سروں پر کفر باندھ کر پھرتے تھے اسلام کا پرچم بلند کرنے کی خاطر، ٹال نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی اکھڑ جاتے تھے میدان سے، فرمایا نقش توحید کا بٹھایا ہم سینوں میں ہم نے، نقش توحید کا سینوں میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ آج جا کر سوچنا بندے اپنے لیڈروں کی خاطر لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی خاطر جو ہے نون لیگ والا ہے، جو پی ٹی آئی والا ہے، بھائی آپس کے اندر جو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اوپر کے اندر سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا بھائی اس طرف ہے تو کسی کا دوسرا رشتہ دار اس طرف ہے، وہ آپس کے اندر مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھائی جو ہے وہ لڑائیاں آپس کے اندر گھر کے اندر ڈال لیتا ہے کہ تو نون لیگ والا میں پی ٹی آئی والا، اور آپس کے اندر بولنا جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ تو اب بتائیں تم دنیا کی خاطر جو ہے اپنی جو ہے مفادات کی خاطر تمہاری عزت پر بات آئے تو تم کچھ نہیں سنتے، اور اپنی جو ہے تو بتائیں جب بات غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آ جائے تو پھر بندے کی غیرت کدھر جانی چاہیے؟ پھر بندے صرف بندوں نے اپنے لیڈر کی خاطر پورا ملک جو ہے وہ جام کر دیا اور اتنا جو نقصان کر دیا۔ یہ الگ بات ہے صحیح کیا یا نہ کیا، میں آپ کو کہتا بھی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ بتائیں ایک لیڈر کی خاطر اتنی لوگوں نے جو ہے وہ اتنا کچھ کیا، تو بتائیں پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور پیارے کی خاطر کتنا کچھ کرنا چاہیے۔ آج یہ تاجدار ختم نبوت کے جو ہے محافظ جو وہ رکھی گئی ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ملک پاکستان ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے سارے مسلمان ہو، وزیر اعظم بھی کہے مسلمان، جو چپڑاسی بھی کہے مسلمان، ایم این اے بھی کہے مسلمان، ایم پی اے بھی کہے میں مسلمان ہوں، اور ادھر جو ہے دن دہاڑے جو ہے ایک چوڑی اور چوڑے جو ہے وہ ختم نبوت کا پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ باتیں کریں، یہ کوئی معمولی سی بات ہے کہ ہو بھی ملک پاکستان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جو وجہ سے جو ہے آپ کے نام کی وجہ سے جو ہے وہ بنا ہو، اور ادھر دن دہاڑے جو ہے وہ اپنی ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کرے اور ان کو کیفر کردار تک بھی جو ہے نہ پہنچایا جائے۔ اب بتائیں اپنی سیاسی جو ہے وہ خاطر جو ہے دیکھیں ملک پاکستان کے اندر انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا اپنی سیاست کی خاطر جو ہے کہ کوئی اس کو جو ہے پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے پکڑ رہا ہے۔ تو بتائیں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو کس نے پکڑنا ہے، ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ کس نے پہنچانا ہے؟ سارے نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا، تو جو غلام ہوتا ہے وہ اس کی مرضی اپنی نہیں ہوتی۔ کیا بات، اللہ، یہ غلام کہہ لینا آسان ہے کہ اور پھر یہ آگے یہ نعرہ بھی لگا، ہم تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک ہے صرف غلامی اور ایک نعرہ بھی لگانا کہ ہم موت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بتائیں ادھر بندہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی عزت پر بات آئے تو بندہ جو ہے اپنے لیڈر کی باری آئے، اپنی ذات کی باری آئے بندے کی، ادھر میں کسی کو گالی نکال دوں نا تو یہاں حافظ صاحب نکال دیں تو وہ کہیں گے مقتدی شام سے پہلے امام کو ادھر سے فارغ کرنا چاہیے، شام سے پہلے کیوں؟ میری عزت پر بات آ گئی ہے۔ تو بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات آ جائے پھر ہمیں کتنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنی جو ہے مفادات کی خاطر جو لگا ہوا ہے، نہ اس طرح نہیں نکلے اس سے جو اب ان چیزوں سے جب نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت فرمایا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تیرے کعبے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ آج ہر مسلمان چاہتا ہے میں کچھ بھی نہ کروں، میرے جو ہے مجھے کچھ بھی نہ ہو، کوئی آئے اور آ کر جائے وہ کام کر جائے، اس طرح نہیں۔ غلام ہم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا بھی ہم نے دینا ہے۔